وقت ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی نظر ڈال رہے ہیں کہ اوور نائٹ کیا ہوا ہے اور اس وقت جو اہم شخصیات واشنگٹن میں موجود ہیں اس کے حوالے سے کتنا اثر انداز یہ ہوتی ہوئی صورتحال مشرق وسطیٰ کی لگتی ہے۔ جناب، امریکہ اور سعودی عرب نے عراق میں ایران نواز گروپوں پر مشترکہ حملے کیے ہیں اور دوسری طرف ایران اور امریکہ ایک دوسرے کو مسلسل سخت پیغامات بھی بھیج رہے ہیں۔ مین وائل کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی ایک اسپیچ کی اور اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے وہ ایران کے ساتھ بہت ہی مضبوط ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات ڈائلاگ کی طرف جائیں، لیکن ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم ان کو 48 آورز کے اندر پورے ایران کو ختم کر سکتے ہیں، ان کی بڑی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ان کے بڑے انفراسٹرکچر کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ ان نٹ شیل کیا کچھ ہو چکا ہے؟ اب عراق اور ایران کے بیچ بھی جھڑپیں شروع ہو گئے ہیں اور وہاں پہ بھی حملے شروع ہو گئے ہیں۔ حوثیوں نے امریکی کارروائی کی مذمت کی ہے، اسے غیر قانونی جارحیت قرار دیا ہے۔ ایران نے اردن میں امریکی فوجی اڈے پر بیلسٹک میزائل حملے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں فسادات پھوٹ پڑے ہیں، جس چیز کا سب سے زیادہ خدشہ، جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر تھا۔ آئی آر ایکسپرٹ منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر، آپ کو السلام علیکم، صبح بخیر۔ سر، کل ہم نے یہ دیکھا کہ مسلسل اس خطے کی صورتحال مزید کشیدگی کی طرف گئی اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ جو ایک سیز فائر کا معاملہ آیا ہے یہ شاید دیر پا ہوگا، اور یہ بھی سچویشن ہے ایٹ دا سیم ٹائم کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈائلاگ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی ممالک میں صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ جی، پہلے تو صبح بخیر آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے دیکھنے والوں کو۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ صورتحال دوبارہ کشیدگی کی طرف جا رہی ہے، اور کل بھی جارڈن کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، ان کی امریکن بیسز کے اوپر غالباً 2 کا امپیکٹس کی خبریں آ رہی تھی۔ سعودی اور امریکن جیٹ فائٹرز نے 2 جگہوں کے اوپر عراق میں حملہ کیا ہے، ایک بصرہ کے اندر غالباً حشد شیبی کا ایک ڈپو تھا، اور دوسرا کربلا میں کی گورنر کے شہر کے اندر ایک حملہ ہوا ہے، اور وہ غالباً ایک موقب کے اوپر جا کے گرا ہے، جس پہ سعودی عرب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ نے پڑھ کے سنائی۔ اب اس میں سلسلہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ نیتن یاہو آلریڈی وہاں پہ جا رہے تھے، تو یہ تشویش تو ظاہر کی جا رہی تھی کہ دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، اس میں شدت آ سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایرانیوں کی طرف سے اب تک یہ معاملہ اس طرح سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کی جائے گی، بلکہ ایران کے اندر ایک اور بحث چل پڑی ہے، اور وہ بحث یہ چل پڑی ہے کہ ماضی میں جو آیت اللہ علی خامنہ کی جو اپروچ تھی، یا صدر خاتمی کی تھی، یا رفسنجانی کی تھی، اور یا اب صدر پزیکشیان کی ہے، اس اپروچ کے تحت جو بات چیت کے ذریعے جتنے بھی معاہدات ہوئے وہ تو ناکام ہو گئے، اور جو خیال کیا جاتا تھا کہ جنگ ایران کے اندر نہیں آئے، وہ جنگ بھی ایران کے اندر آ گئی۔ تو لہٰذا کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے یا ہمیں کوئی اور اپروچ لینی چاہیے؟ تو میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ذرا ہارڈ لائن کی جو اپروچ ہے وہ زیادہ اس کی طرف اس وقت توجہ دی جا رہی ہے، اور این ممکن ہے کہ وہ نیوکلرائزیشن کی طرف بھی چلے جائیں۔ اور دوسری طرف جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، ان کی اپروچ یہ ہے کہ ایران کے جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو کس طرح سے کرٹیل کیا جائے۔ بات چیت کے ذریعے ان کا خیال تھا کہ وہ ناکام ہو گئی اور ایران کو مزید اپنے یورینیم انرچ کرنے کا موقع مل گیا، تو پاور کا استعمال کیا جائے۔ تو پھر ہم نے دیکھا انہوں نے بھرپور پاور استعمال کیا، لیکن وہاں پہ پھر تنقید چلی کہ یہ جو پاور کا آپ نے استعمال کیا ہے یہ بھی تو مؤثر ثابت نہیں ہو رہا، لہٰذا بات چیت کے ذریعے آگے بڑھا جائے یا نیول بلاکیڈ کے ذریعے بڑھا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ نیول بلاکیڈ نے بھی کام نہیں کر کے دکھایا، تو لہٰذا وہاں پہ بھی ڈیفرنٹ اپروچز چل رہی ہیں۔ لیکن چونکہ نیتن یاہو وہاں پہ گئے، نیو کنزرویٹو اور اسرائیلی لابی کا بڑا پریشر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر، اور بڑی فنڈنگ کرتے ہیں الیکشنز کے دوران، تو ان کا خیال یہ ہے کہ پاور کو کنسسٹنٹلی ایران کے اوپر استعمال کیا جائے۔ اب اس میں تشویشناک بات جو ہے، جس کی میں امید کر رہا تھا کہ عراق کے اندر ایک ایپیسوڈ کھلے گا، لیکن میرا خیال تھا کہ یہ سیریا کی طرف سے کھلے گا، احمد شرح کو آگے کیا جائے گا۔ مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ سعودی عرب اور امریکنز مل کے اٹیک کریں گے۔ اب اس کا کیا ریئیکشن آتا ہے یہ ذرا دیکھنے والا ایگزیکٹلی منور صاحب، یہی میں اگلا یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک پیٹرن دنیا بھر میں یہ تھا کہ اٹ واز پراکسی ورسز پراکسی، ٹھیک ہے، آفٹر دا کولڈ وار، پوسٹ کولڈ وار سچویشن یہ رہی کہ اٹ واز پراکسی ورسز پراکسی۔ اب یہ ایران والا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ ایران جو ہے اس نے امریکی بیسس پہ اڈوں پہ حملہ شروع کیا ہے۔ ابھی جو واپس ریٹیلیشن ہوئی ہے، خطے کی آگے کی صورتحال آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس خطے کا آرڈر تو ڈسٹرائے ہو گیا ہے، وہ تو ڈسمنٹل ہو گیا ہے،
اور اس کی 3-4 نشانیاں ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جی سی سی ممالک جو کہ ایک باڈی کے طور پہ ابھرے تھے اور ان کا یہ عہد تھا کہ وہ ایک کامن ایگریسر کے خلاف کھڑے ہوں گے، اب وہ ایڈریس بن کے رہ گیا اور اپروچز ڈفرینٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ قطر کی، عمان کی، سعودی عرب کی ڈفرینٹ اپروچ ہے، یو اے ای، کویت اور بحرین کی ڈفرینٹ اپروچ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو وہاں پہ ڈیٹیرنس تھا، جو ملٹری اڈوں کی صورت میں امریکہ کے، وہ 16 کے 16 اڈے اس وقت ڈسمینٹلڈ آپ کو نظر آتے ہیں، ان لیویبل ہیں۔ خود امریکہ کے اندر بحث چل رہی ہے کہ اس پہ بلینس آف ڈالرز کا خرچہ ہوگا تو اس کو ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس کی تیسری جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ ایک جو سیکیورٹی وارنٹی اینڈ گارنٹی تھی کہ امریکہ اگر حملہ ہوگا بھی تو اسے روک پائے گا، وہ بھی ہمیں اس انداز سے نظر نہیں آ رہا۔ تو میرا خیال ہے وہ تو ڈسمینٹل ہو گیا۔ اس وجہ سے دوسرا جو اس وقت جو خلا پیدا ہوا ہے وہ ایک نئے سیکیورٹی پیراڈائم کی یا اسٹرکچر کی وہاں پہ ضرورت ہے۔ اب وہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکنز ناکام گئے ہیں تو اس صورت میں کیا چائنیز اور رشینز آگے آئیں گے؟ اب مجھے لگتا ہے کہ چائنا اور رشیا کے لیے زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوگی بیکاز چائنا اور رشیا کے تعلقات سب کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کا تو بڑا سیدھا سیدھا معاملہ تھا کہ پرو ایرانی اور اینٹائی ایرانیوں کے درمیان میں انہوں نے حرکت کرنی تھی، اپنی پالیسیز بنانی تھی۔ لیکن چونکہ چائنیز اور رشینز کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، یو اے ای کے ساتھ بھی ہیں، ایران کے ساتھ بھی ہیں اور سب کے ساتھ ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہوگی، تو وہ اس میں نہیں جائیں گے۔ اس صورت میں جو مڈل رینج پاورز ہیں لائک پاکستان اور ترکی ہے، یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے بعد کویت، اور کویت کے ساتھ پھر قطر، اور قطر کے ساتھ ترکی ہے، یہ ایک آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے، اور ممکن ہے کہ آگے یو اے ای بھی ڈیمانڈ کرے، اور ان کی ڈیمانڈ تھی ماضی میں کہ ہمارے ساتھ بھی کریں اور ہم انڈیا کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ تو اس صورت میں سمجھتا ہوں یہ ایک مؤثر اسٹریٹجی ہوگی کہ جس میں ایران کو بھی شامل کر کے اسٹیبلٹی لائی جائے۔ تو فی الحال جو خطہ ہے چونکہ اس کا آرڈر اس وقت ختم ہو چکا ہے اور اس میں ولی نصر کا بھی یہ اتفاق ہے، تو اس صورت میں اسٹیبلٹی فی الحال آپ کو مشکل نظر آئے گی۔ اس صورت کے اندر انسٹیبلٹی زیادہ نظر آئے گی، خطرات زیادہ نظر آئیں گے۔ اب اس کرائسس کو کس طرح مینیج کیا جائے، اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشن بھی تقریباً ناکام ہے، اور ایک وہ بھی ایڈریس کے طور پہ اب استعمال ہونے لگا ہے۔ ملٹی لیٹرل فورمز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ برکس ہے، ایس سی او ہے، وہ تشویش کا اظہار تو کر رہے ہیں، یا G20 ہے یا G7 ہے، لیکن وہ اس کے اوپر کچھ کر نہیں پا رہے۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کیا یہ برڈن ہمیشہ کے لیے اٹھاتا رہے گا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے، بیکاز اگر سعودی عرب نے بھی حملہ کر دیا ہے تو اس صورت میں پھر ریسٹورینٹ اگر کوئی بھی شو کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ معاملہ ذرا مشکلات کی طرف جا رہا ہے۔ منور صاحب، اگر آپ ہمیں مختصراً اس کے اوپر بھی تھوڑا گائیڈ کر دیں، کل ہم نے دیکھا کہ سینیٹر لنسی کے فیونرل پر تھوڑے کوزی نظر آئے نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ آف یوکرین زیلنسکی۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ یہ جو نیا ایک کائنڈ آف اے ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا شکل نظر آتی ہے اس کی ایران کے اگینسٹ؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال پوچھا ہے۔ دو چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں، دو سینس آئیں۔ ایک سین کے اندر مارکو روبیو اور پیٹ ہیکسٹ کو ہدایات دے رہے ہیں، اور کیمرہ نے اس سین کو ریکارڈ کیا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ کوآرڈینیٹ کریں، اور یہی دو حضرات ہیں جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ پرو اسرائیلی ہیں امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر۔ اور دوسرا ان کا زیلنسکی کے ساتھ نظر آیا، بیکاز زیلنسکی نے ابھی ریسنٹلی یہ بات کہی تھی کہ ایرانی جو شپ جا رہی تھی اس پہ بیسیکلی رشین ہتھیار جا رہے تھے ایران، جس کے بارے میں پھر عباس عراقچی نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور پھر کل کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جو فارن منسٹر تھے یوکرین کے، انہوں نے اس بات کی تردید کی، انہوں نے کہا یہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا، اور نہ ہم ایران کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں، ایران کے اوپر یا ایران کے کسی بھی ایسٹ کے اوپر۔ لیکن چونکہ زیلنسکی کے بارے میں پہلے ہی مشہور تھا کہ وہ جیو ہیں اور ان کا تعلق نیتن یاہو کے ساتھ ہے، اور ان کو جان بوجھ کے یہاں پہ بٹھایا گیا تاکہ جو پرو رشین ایلیمنٹ ہے یوکرین کے اندر اس کو دبایا جائے اور یوکرین کو ملایا جائے یورپین یونین اور نیٹو کے ساتھ۔ تو یہ وہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ شروع سے ہے، اور یہ تشویش خود ظاہر کی جا رہی تھی خود رشین پالیٹکس کے اندر بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ اس طرح سے ہے، اور وہ پھر کیمرہ کی آنکھ نے ریکارڈ بھی کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ تو ہم امید کر رہے تھے کچھ نہ کچھ خراب ہوگا مڈل ایسٹ کے کیس میں۔ البتہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی بیفور میٹنگ ود نیتن یاہو،
وہ بڑی پازیٹیو تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نیتن یاہو چاہتا ہے کہ ہم اس جنگ کے اندر رہیں، لیکن ہم اس جنگ کے اندر کیوں رہیں؟ یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ ہمارے ساتھ کرے. ہمارے پاس اپنی انٹیلیجنس ہے، وہ ہمارے پاس انفارمیشن دیتی ہے، ہم ان پہ ریلائی کریں گے. ٹھیک. اب یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی یہ پازیٹیو تھی ان اے سینس کہ ماضی میں اگر انہوں نے موساد کی انٹیلیجنس پہ ریلائی کیا یا جو بریفنگ دی نیتن یاہو نے اس پہ ریلائی کیا، تو ہم نے دیکھا امریکہ بری طرح اس جنگ میں اور اس کا پھنسا وہ ہوا ہے، کئی مطلب مرتبہ سے اس کا نکل اظہار نہیں بھی پا کر رہا. چکے ہیں، کئی مرتبہ تو بہت کولڈلی بھی ٹرمپ بات کر چکے ہیں نیتن یاہو سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.